فہل عصیتم، پھر تم سے یہی توقع ہے، ان تولیتم، اگر تم کو حکومت مل جائے، ان تفسدوا، کہ تم فساد برپا کرو گے، فی الارض، زمین میں، وتقطعوا، اور قطع کرو گے، ارحامکم، اپنی قرابتوں کو۔ اب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لیت پڑھنا پھر تفسیر پڑھتے ہیں۔ فرماتا ہے جس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑا، اولئک الذین، یہی جن پر لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی، فاسمہم، پھر انہیں بہرا کر دیا، واعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ فرمایا خلق اللہ الخلق، اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا ہونے سے فارغ ہوا، قامت الرحم، رحم کھڑا ہوا، فاخذت بحقو الرحمن، رحمان کے دامن میں جا چھپا۔ رحم ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ترضین، اے رحم کیا راضی نہیں ہے اس بات پہ کہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، اور جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ قالت بلا، رحم نے کہا کیوں نہیں یا اللہ، میں راضی ہوں۔ اب میرے آقا نے فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں تو قرآن پڑھ لو۔ قرآن کیا ہے؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے کہ لوگ اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ بیٹھیں گے۔ دوسری حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے اور آخرت کے لیے بھی محفوظ کر دے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہاں ایک ہے، وہ ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑ بیٹھنا، اس کی سزا دنیا میں بھی سمیت آخرت کے بھی ہے۔ تیسری حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے عمر میں اضافہ ہو جائے اور رزق میں کشادگی ہو جائے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑ لے۔ چوتھی حدیث پاک، اب ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے اسی کے متعلق سیم حدیث پاک میں آیا ہے، وہ کیا؟ ایک صحابی آتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان لی ذوی ارحام، بے شک میرے رشتہ دار ہیں، آسیلو، میں جوڑتا ہوں، ویقطعون، وہ کاٹتے ہیں، میں جوڑتا ہوں وہ کاٹتے ہیں، وآفو، میں معاف کرتا ہوں، ویظلمون، وہ زیادتی کرتے ہیں، واحسن، میں احسان کرتا ہوں، ویسیئون، وہ برا کرتے ہیں، آفا اکافئہم، کیا میں ویسا کر سکتا ہوں جیسے وہ کرتے ہیں؟ فرمایا لا اذن تترکون جمیعا، فرمایا تمہیں یہ اجازت نہیں ہے، پھر تو سب ایک جیسے بن جاؤ گے، اگر جیسے وہ کریں ویسا تم کرو ایک جیسے بن جاؤ گے۔ فرمایا کیا میں کیا کروں؟ صحابی نے عرض کی، فرمایا خذ بالفضل، معاف کر دیا کرو، وصلہم، ان سے رشتہ داری کو جوڑا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ لَن يَزَالَ مَعَكَ ظَهِيرٌ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا جب تک وہ برائی کریں تم اچھائی کرو، وہ توڑتے رہیں تم جوڑتے رہو گے، اللہ کرے گا کیا؟ اللہ کی طرف سے ایک مددگار ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے اترتا رہے گا۔ جب تک وہ برائی کریں تم اچھائی کرو، وہ ماریں تمہیں تم ان کو معاف کر دو۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ہم کرتے ہیں لوگ معاف کر دیتے ہیں۔ صحابی یہ تھے یا رسول اللہ وہ مجھ پہ زیادتی کرتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہم ہر کسی پہ ظلم کرتے ہیں، ان کی کمال ہے کہ وہ ہمیں کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے اخلاق نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے اندر، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، ایک حدیث دکھا دیں جس میں میرے آقا نے کسی کو پتھر، کسی کو گالی تک دی ہو۔ یہ ہے اخلاق نبیہ۔ 40 سال کے بعد پھر بھی اعلان کیا، ابو جہل ابو لہب کہنے لگے تو نے اس لیے بلایا تھا، یہ اتنے اخلاق کے باوجود۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن فرمائے گا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو دنیا میں رحم کرتے رہے آج اللہ ان پہ رحم فرمائے گا، اور ارحموا اہل الارض، میرے آقا نے فرمایا زمین والوں پہ رحم کرو، تم پہ آسمانوں والا رحم فرمائے گا۔ والراحم شجنۃ من، ایک حدیث پاک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے میں رحمان ہوں اور میں نے رحم کو اپنے نام سے پیدا کیا، لہٰذا جس نے اس کو جوڑ لیا میں اس کو جوڑ لوں گا، اور جس نے کاٹ دیا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کی سزا بھی بہت ہے، جوڑنے کی فضیلت بھی بہت ہے۔ پڑھ لیجیے ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں؟
ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پر قفل تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تلاوت فرمائی، کیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے ہیں؟ ایک یمن کا نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا بل علیہا اقفالھا، یا رسول اللہ ان کے دلوں پہ تالے ہیں جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، حتی یکون اللہ یفتحھا، یا اللہ اللہ ہی کھول سکتا ہے، اللہ ہی کھول سکتا ہے ان کے منہ پہ جو تالے ہیں۔ کہتے ہیں فما زال الشاب فی نفس عمر، حضرت عمر اس مجلس میں بیٹھے تھے، حضرت عمر ہمیشہ اس نوجوان کو اچھا اور عقل مند سمجھتے رہے، حتیٰ کہ اپنے دور خلافت میں اس نوجوان سے مدد طلب کرتے رہے، صرف یہ بات کہنے پہ کہ یا رسول اللہ جو قرآن میں غور و فکر نہیں نہ کرتے ان کے دلوں پہ تالے ہیں، رب ہی کھول سکتا ہے، رب ہی کھول سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں اس سے مدد دیتے رہے۔ اب پیچھے ہم نے ایک آیت نہیں پڑھی، اللہ ان کے آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے اور دل مردہ ہو جاتے ہیں، یہ کب ہوتے ہیں؟ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ظاہر القول، جب باتیں عام ہو جائیں گی اور عمل کم ہو جائے گا، باتیں کثیر ہو جائیں گی، عمل گھٹ جائے گا، اور زبانیں پھسلنا شروع ہو جائیں گی، زبانوں تک تو لوگ ہوں گے لیکن دل سے بغض رکھیں گے اور رشتہ داروں سے تعلق توڑ بیٹھیں گے، اس وقت اللہ لعنت کرتا ہے، فَأَسَمَّهُمْ، بہرا کرتا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ یہ جو قرآن ہے پڑھیے جی۔ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ارتدوا، بے شک جو پیچھے ہٹ گئے پیٹھ پھیر کر، من بعد ما تبین لہم الہدی، باوجود کہ ظاہر ہو چکی تھی ان پر ہدایت، الشیطان سول لہم، شیطان نے فریب دیا انہیں، واملی لہم، اور لمبی زندگی کی آس دلائی انہیں۔ پڑھی تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے قالوا کہا، للذین کارہوا، ان کو جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، جو اتارا اللہ نے، سنطیعکم، ہم تمہاری اطاعت کریں گے، فی بعض الامر، ایک بات میں، واللہ یعلم اسرارہم، اللہ جانتا ہے ان کے پوشیدہ مشوروں کو، فکیف اذا توفتہم الملائکہ، پس کیا حال جب ان کی روحیں قبض کریں گے فرشتے، یضربون، چوٹیں لگائیں گے، وجوہہم، ان کے چہروں کو، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر، جب فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے تو یہ کریں گے، لیکن یہ بات ہے منافقین کی، مشرکین کی، کافروں کی۔ کیف حالہم اذا جاءتہم الملائکہ، کیا کرنے آئیں گے، لقبض ارواحہم، ان کی روحیں قبض کرنے آئیں گے، وتعصت الارواح فی اجسادہم، اب فرشتے ان کو نکالیں گے، بالعنف والقہر والضرب، قہر سے، زبردستی اور مار پیٹ کر ان کی روحیں نکالیں گے، مشرکین کی، منافقین کی۔ پڑھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کو چوٹیں ان کے چہروں، ان کی پشتوں پر کیوں ہوں گی؟ وجہ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی، کن کی؟ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث تھا، اس کی پیروی کی، اللہ کی رضا کو نہیں ڈھونڈا، اور ناپسند کیا اس کی خوشنودی کو، اللہ کی خوشنودی کو پسند کے باوجود ناپسند کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈالا۔ دعا ہے